أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ پیچھے ذکر گزر چکا ہے مسجد زرار کا۔ مسجد زرار جو منافقین نے بنائی تھی، اب اس کے بالمقابل اللہ رب العزت نے مسجد قباء کا ذکر کیا ہے، جو کہ مومنین نے، مخلص سچے مومنین نے بنائی تھی، اس کی اللہ نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ لا تقم فیہ ابدا، حضور کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہونا، یعنی مسجد زرار جو بنائی گئی تھی اس کے بارے میں ممانعت کر دی گئی کہ آپ اس میں کبھی بھی مت کھڑے ہونا۔ لمسجد اسس علی التقوی، البتہ اس مسجد میں آپ کھڑے ہونا، اسس علی التقوی من اول یوم، جس کی پہلے دن سے ہی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اللہ کے ڈر پر رکھی گئی ہے۔ مسجد قباء احق ان تقوم فی، اس میں زیادہ حق ہے کہ آپ اس کے اندر کھڑے ہوں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، فرمایا کہ اس میں وہ لوگ ہیں جو تطہیر کو، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ بھی پاک رہنے والوں کو، پاکیزہ رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ یہ مسجد قباء کی فضیلت ہے۔ اگر آپ حضرات جائیں تو آج بھی مسجد قباء کی محراب پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بڑی عظیم الشان فضیلت بیان فرمائی جو قیامت تک رہے گی، کہ مسجد قباء جو ہے وہ ایسی مسجد ہے جس کی بنیاد جو ہے اللہ نے فرمایا کہ تقوی پر رکھی گئی ہے، پہلے دن سے ہی، یعنی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ اس بات کے زیادہ حق ہے کہ آپ اس مسجد میں جائیں اور اس مسجد میں نماز پڑھیں، جبکہ اس کے بالمقابل جو مسجد زرار ہے، فرمایا کہ اس کی طرف منہ بھی نہ کرنا، کھڑے بھی نہ ہونا۔ اب یہ تزکیہ اور تطہیر جو ہے، اس کو اسلام نے بہت پسند کیا ہے، پاکیزگی۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ پاکیزگی کیا ہے؟ کس چیز کی پاکیزگی؟ سب سے پہلے جسم کی پاکیزگی، پھر کپڑوں کی پاکیزگی، پھر کھانے پینے کی چیزوں کی پاکیزگی، پھر اپنے ماحول کی پاکیزگی، اور سب سے اہم ترین جو ہے اپنی سوچ کی پاکیزگی، اپنے خیالات کی پاکیزگی۔ کیوں؟ خیالات اور سوچیں وہ چیز ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی جب انسان تنہائی کے اندر ہوتا ہے، اس وقت اس کو کیا خیالات آتے ہیں، یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ بندہ کس قسم کا ہے۔ یعنی اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ میں کس قسم کا ہوں، میری اللہ کے نزدیک کیا وقت ہے، تو اپنی تنہائی کو دیکھیے۔ اگر آپ کی تنہائی پاکیزہ ہے، تنہائی کے اندر آپ کو اللہ کی یاد آتی ہے، تو اس کا مطلب شکر ادا کریں اللہ کا۔ اور اگر تنہائی کے اندر آپ کو دیگر خیالات آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے مزید محنت کی ضرورت ہے۔ وضو کے بعد کی جو دعا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ یا اللہ مجھے پاکیزہ بنا دے۔ یعنی وضو کا مقصد پاکیزگی ہے، تو وہ پاکیزگی تو صرف جسم کی ہے، اس سے آگے بڑھ کر یا اللہ میرے خیالات کو، میری نیت کو، میرے ارادوں کو، میری سوچوں کو بھی تو پاکیزہ بنا دے۔ تو ہر وضو کے بعد یہ دعا ضرور کرنی چاہیے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ فرمایا کہ افمن اسس بنیانہ علی تقوی، فرمایا وہ عمارت جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، علی تقوی من اللہ و رضوان، اللہ کی خوشنودی پر اور اللہ کے تقوی پر رکھی گئی ہے،
خیرن وہ زیادہ بہتر ہے، امن اسس بنیانہ یا وہ عمارت زیادہ بہتر ہے جس کی بنیاد رکھی گئی ہے کس پہ، اعلیٰ شفا، ایک کنارے پر، شفا جرفن ہارن، ایک ایسا کنارہ، جرف کہتے ہیں کھائی کو۔ آپ نے کبھی اگر دیکھا ہو، کسی نے دریائی علاقہ دیکھا ہو، تو دریا کا پانی مار کرتا ہے نیچے نیچے، اور نیچے نیچے زمین کٹتی جاتی ہے، اوپر یعنی وہ زمین کھڑی ہوتی ہے، وہ ایک کھائی بن جاتی ہے، وہ کسی وقت بھی اس طرح گرتی ہے کہ اس کا پتہ نہیں چلتا، یعنی وہ پھر دریا کی نظر ہو جاتی ہے، دریا برد ہو جاتی ہے۔ تو یہ جرف ایسی زمین کو کہتے ہیں جو بالکل ایسی کھائی ہو جو کسی وقت بھی گر جائے، اور جب وہ گرے گی ساتھ اپنے باقیوں کو لے کے بھی گرے گی، جو اس کے اوپر کھڑے ہوں گے، جس نے مکان بنایا ہوگا وہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ عمارت یعنی مسجد زرار یا اس طرح کی اور عمارتیں جن کی بنیاد تقوی پہ نہیں رکھی گئی، فرمایا ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی کھائی کے کنارے ایک عمارت بنائی جائے اور وہ گرنے والی ہو، کھائی وہ نیچے گرنے والی ہو، فنہار بہ فی نار جہنم، فرمایا وہ اس کو لے کے جہنم کی آگ میں گر پڑے گی، یعنی وہ پھر یہاں نہیں چھوڑے گی، دنیا کے اندر بھی گرے گی اور آخرت میں بھی جہنم میں گرا کر چھوڑے گی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، فرمایا اسی طرح اللہ ظالم جو ہے قوم کو اللہ ہدایت نہیں نصیب فرماتے۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، فرمایا کہ یہ عمارت، یہ لوگ جنہوں نے یہ عمارت بنائی ہے ان کے دلوں کے اندر شک ہمیشہ موجود رہے گا، یعنی شک کی جو بیماری ان کو پڑ گئی ہے، جو منافقت کی بیماری پڑ گئی ہے، یہ دور نہیں ہوگی، یہ اس عمارت کے ساتھ موجود رہے گی۔ الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ ان کے قلوب ہی وہ قطع کر دیے جائیں، کاٹ دیے جائیں، مطلب کیا کہ موت تک اب یہ بیماری ان کے ساتھ چلے گی، اب یہ ختم ہونے والی نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں، کسی کپڑے پہ داغ لگ جائے، بھئی یہ داغ تو اب کپڑے کے ساتھ ہی جائے گا، یعنی اترے گا نہیں، اب یہ داغ کپڑے کے ساتھ ہی جائے گا۔ اس طرح فرمایا ان کی منافقت کی بیماری اب ان کی موت کے ساتھ ہی جائے گی، موت ان کو ختم کرے گی۔ واللہ علیم حکیم، فرمایا یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ جاننے والا ہے اور اللہ حکیم بھی ہے، اللہ حکمت والے بھی ہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ اس کے بالمقابل دوسرے مسلمان جو سچے مسلمان ہیں ان کو فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنین کے مال اور ان کی جانیں جنت کے بدلے میں خرید لی۔ اب ذرا اندازہ فرمائیں کہ یہ جان ہماری اپنی ہے، ہم نے بنائی ہے، یہ مال ہمارے اپنے ہیں، اللہ نے دیے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کی دی ہوئی جان ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ یعنی اللہ کی شفقت، مہربانی، رحمت کا اندازہ فرمائیے کہ اپنی دی ہوئی چیز کو وہ خرید رہا ہے۔ یعنی آپ کسی کے پاس، آپ کے پاس کوئی شخص امانت رکھوا دے تو وہ تو امانت ہے، اور وہ کوئی شخص کہتا ہے اچھا میں اپنی امانت کو خرید لیتا ہوں، وہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ ہمیں جسم بھی امانت دیا گیا ہے، مال بھی امانت دیا گیا ہے، اللہ نے فرمایا مومنین سے میں نے اس کا سودا کر لیا ہے، اور وہ سودا کیا ہے؟ اس کا سودا کے بدلے جنت ہے۔ وہ سودا کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ویقتلون، اور قتل کرتے ہیں، ویقتلون، اور قتل ہوتے بھی ہیں، یعنی کسی موقع پر بھی اپنی جان بھی دینے سے دریغ نہیں کرتے۔ اور یہ جہاد تو خاص موقع ہوتے ہیں نا، ان کے علاوہ جب بھی کوئی اس کے جہاد کا موقع نہ ہو تب بھی ان کی جانیں اور ان کے مال اللہ کے لیے تیار رہتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، فرمایا کہ یہ وعدہ ہم نے تورات کے اندر بھی کیا تھا، انجیل کے اندر بھی کیا تھا، اور قرآن میں بھی کیا تھا کہ جو بھی اپنی جان اور مال کو اللہ کے ساتھ یہ سودا کر لے گا تو اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ سودا کیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی چیز کو اسی کے راستے میں خرچ کرنا، تو یہ سودا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کی دی ہوئی جان اس کے راستے میں خرچ کرنا، یہ سودا ہے۔ یہاں پر انسان کو اللہ نے تھوڑا سا ایک اختیار دے دیا ہے، محدود سا ایک اختیار دے دیا ہے، اس سے انسان کو شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ چیز میری اپنی ہے۔ یعنی یہ سودا اصل میں یہ ہے کہ اس اختیار سے دستبردار ہونا اور اپنے اختیار کو بھی اللہ کے حضور سونپ دینا، اللہ کے رسول سونپ دینا کہ یا اللہ تو جیسے کہے گا، جب کہے گا، جہاں کہے گا، جتنا کہے گا، میری جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے۔ یہ سودا فرمایا کس کے بدلے میں نے کیا؟ جنت کے بدلے، پھر ان کے لیے جنت پکی ہے۔ فرمایا فس ومن اوفا بعہدہ من اللہ، فرمایا اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی سب سے بڑا ہے وعدہ پورا کرنے والا۔ فاستبشروا، پس خوشیاں مناؤ، جنہوں نے سودا کر لیا وہ خوشی منائیں،
बिबैइकुम उल्लज़ी, अपनी इस बे पर, अपने इस सौदे पर, बायअतुम बी, जो उन्होंने ये सौदा किया है, वज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, फरमाया यही सबसे बड़ी कामयाबी। अब हमारा सौदा क्या है? यानी ये सौदा अल्लाह से जो करना है वो ये है कि या अल्लाह जहां भी, जब भी, जितना भी, जिस तरह भी तेरा हुक्म आएगा हम मानने के लिए तैयार हैं। यानी अल्लाह के हुक्मों को रसूल के तरीके पर पूरा करना, बस ये सौदा है जिंदगी में, और ये हमेशा करना है। कहते करते करते मरना है और मरते मरते भी करना है। ये सौदा है कि जैसे भी होगा हम करेंगे, मरते मरते भी करेंगे और करते करते मरेंगे इंशाअल्लाह, तो फिर ये कामयाबी है। वज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, लोगों यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अत्ताइबून, तौबा करने वाले। अब इन मोमिनों की सिफतें ज्ञान की गई हैं, यानी कोई पहचानना चाहे कि ये मोमिन कैसे होते हैं, आप जानना चाहें कि वो मोमिन जो अल्लाह से अपनी जान और माल का सौदा करते हैं उनके अंदर क्या सिफतें होती। पहली अत्ताइबून, वो तौबा करने वाले होते हैं। अब तौबा सिर्फ गुनाहों पे नहीं होती, तौबा नेकियों पे भी होती है कि या अल्लाह मैं नेकी को उस तरह नहीं कर सका जिस तरह करने का हक था, या अल्लाह मैं नमाज को उस तरह नहीं पढ़ सका जिस तरह नमाज पढ़ने का हक था। इसी आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद क्या कहते थे? अस्तगफिरुल्लाह। क्या, किस बात पे? कि या अल्लाह वो हक अदा नहीं हो सका कि जो इसका हक पढ़ने का हक था, मैं रोजा उस तरह नहीं रख सका जिस तरह रोजा रखने का हक था। इसलिए नेकियों के बाद भी तौबा करनी जरूरी है। गुनाहों के बाद तो है ही, वो तो सारे समझते हैं। नेकियों के बाद तौबा इसलिए करनी है कि नेकी करने का जो हक था वो हम अदा नहीं कर सके। अल आबिदून, इबादत करने वाले। इबादत क्या होती है? नमाज को तो हम इबादत समझते हैं। इबादत होती है जहां भी जो भी अल्लाह का हुक्म हो उसको अल्लाह के लिए पूरा करना। हामिदून, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले, उसकी हम्द बयान करने वाले, तारीफ बयान करने वाले। अस्साइहून, और अल्लाह के रास्ते में सफर करने वाले। साई कहते हैं सियाहत करने वाला, और इस सियाहत अल्लाह के मकसद के लिए, अल्लाह के दीन के लिए। इसमें तबलीग भी आती है, इसमें जिहाद भी आता है, इसमें इल्म का हासिल करना भी आता है, कोई इल्म हासिल करने के लिए सफ़र करे, और इसमें रिज़्क़ हलाल के लिए सफ़र करना भी आता है, बशर्ते कि नीयत ये हो कि अल्लाह मैंने रिज़्क़ हलाल कमाना है। ये सारे साइहून के अंदर आ जाते हैं। अर्राकिऊन अस्साजिदून, और रुकू और सजदा करने वाले। रुकू और सजदा यानी हर नमाज पढ़ने वाले। एक तो नमाज है जमात के साथ पढ़ना, एक नमाज है उसके अलावा भी पढ़ना। मुफस्सिरीन ने यहाँ पे लिखा है कि जमात की नमाज के बारे में तो आता है कि वो रुकू करने वालों के साथ रुकू करते हैं, तो लेकिन जब अकेला यहाँ पे आ जाए इसका मतलब यह है कि जमात के अलावा भी नवाफल का इत्माम करते हैं। अल आमिरून बिल मारूफ, और नेक बातों का वो हुक्म करते हैं, नेक बातों की तलकीन करते हैं। वन्नाहून अनिल मुनकर, और बुरी बातों से बचने की तलकीन करते हैं। वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह, और अल्लाह के हर हुक्म की पाबंदी करते हैं। अल्लाह की जितनी भी हुदूद अल्लाह ने मुकर्रर कर दी हैं उस हुदूद से बाहर जाने का सोचते भी नहीं हैं। वबश्शिरिल मोमिनीन, फरमाया ये मोमिन है जिनको बशारत दी गई है जन्नत। यानी पहले जन्नत का बयान फरमाया कि उनके लिए सौदा है, जन्नत का सौदा अल्लाह ने किया है, तरगीब दी है कि मुझसे सौदा कर लो, अपनी जान और माल, मेरी दी हुई जान और माल ही मुझको दे दो, मैं उसके बदले में तुम्हें जन्नत दूंगा। और आगे फिर पहचान के लिए बताया कि ये वो लोग हैं जो तौबा करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले हैं, अल्लाह के रास्ते में सफ़र करने वाले हैं, और रुकू और सजदा करने वाले हैं, और नेक बातों की तलकीन करने वाले और बुरी बातों से मना करने वाले हैं, और हर हाल में अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी करने वाले हैं। और ये कभी सोचते भी नहीं कि मुझे अल्लाह की हुदूद से बाहर कदम निकालना है। अल्लाह पाक हमें इसके नसीब फरमाए।